سب سے پہلے جو مختلف ایشوز ہیں ہم ان پر تو گفتگو کریں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو سندھ حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا وی سیز کے حوالے سے، اور آپ کی جانب سے ایک خط بھی لکھا گیا تھا، ہم نے دیکھا کہ اس دن وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنی پریس ٹاک میں بھی کہا کہ انہوں نے جواب آپ کو دے دیا ہے. ذرا بتائیں گے کہ آپ کو اس کا جواب کیا موصول ہوا ہے سندھ حکومت کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وہ میرا خیال ہے کل ہمارے آفس کو ایک لیٹر آیا ہے، میں نے ابھی نہیں دیکھا. انشاءاللہ کل منڈے کو آفس میں جا کے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن ہوتی رہتی ہے. اس کو آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ ہیپن کہ لیٹر ان تک پہنچنے سے پہلے سوشل میڈیا میں چلا گیا اور میں اس کی انکوائری بھی کرا رہا ہوں. دس از ویری انفارچونیٹ. وہ ایک پروفیشنل چیف منسٹر صاحب کو ایک لیٹر ہم نے لکھا تھا، کیونکہ اس میں جو ایشوز تھے بیسیکلی اس کے لیے ہمیں نیشنل لیول کی پالیسی کے اوپر چیزیں کرنی تھی. تو اس وجہ سے میں نے کچھ چند چیزیں گزارشات کی تھی اور وہ ایک مس مینج ہو گیا، کسی طرح پتہ نہیں کس نے اس کو آؤٹ کر دیا اور اس کی وجہ سے کچھ ایسی سچویشن بن گئی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ آپ کیا سمجھتے ہیں سر، وہ آپ کے آفس کی طرف سے لیک ہوا ہے یا سندھ حکومت کی طرف سے آپ سمجھتے ہیں کہ لیک ہوا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کوئی اس طرح کی چیز ہے. یہ ایک پروفیشنل، ہمارے روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لیٹر ہمارے جاتے ہیں، مختلف گورنمنٹ کی جو پوزیشنز ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی ہے. وہ ایک روٹین کا لیٹر تھا. جب مجھے پتہ لگا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے، کیونکہ ایک کمیشن نے ایک اسٹینڈرڈ بیسیکلی، بلکہ آج کل ہم اس کو ریویو بھی کر رہے تھے کہ وہ جو چیف منسٹر صاحب نے کچھ کنسرن شو کیے ہیں وہ نیچرلی ویلڈ بھی ہیں. کیونکہ میں بڑے عرصے سے خود سارا چیف منسٹر صاحبان کو، چانسلرز کو خود بھی ریکویسٹ کر رہا تھا کہ جی ہمارے یہاں کوالٹیز کے ایشو ہیں، ہمارے یہاں گورننس کے ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن اس میں جو چیزیں مارکیٹ میں یا جس طرح میڈیا میں آ رہی تھی، کیونکہ انفارچونیٹلی ہم سے شیئر کرنا چاہیے تھا جو ان کی پروونشل ایچ ای سی ہے یا ان کی جو باڈیز ہیں، کیونکہ اس کی جو نیشنل لیول کا سٹینڈرڈ جو ہے نا، منیمم ایک سٹینڈرڈ سے نیچے ہم جا نہیں سکتے. نہیں سر، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اب سی ایم صاحب کے موقف کے بعد ایچ ای سی جو ہے وہ اپنے فیصلے پر ریویو کر رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سی ایم صاحب کا موقف درست ہے؟ اس میں ریویو کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں، وی ریسپیکٹ دی آنریبل چیف منسٹر صاحبان اور ہم گورنمنٹ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن گورنمنٹ نے خود ایک ادارہ بنایا ہے جس کا کام کوالٹی ایشورنس کرانا ہے، جس کا کام منیمم سٹینڈرڈ فکس کرنا ہے. اور پھر کونسل آف کامن انٹرسٹ نے خود ایک ڈیسیژن دیا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن فیڈریشن کی ہے، اس کا ذمہ داری ہے، دیٹ از اے سول کائنڈ آف ریسپانسبل فار دا کوالٹی سٹینڈرڈ فکس کرنا ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے اندر. تو ہم مل کے سارا کچھ، جس میں ہمارے کمیشن کے اندر صوبے کی نمائندگی بھی ہے اور وہاں سے میرا خیال ہے 4 سے 5 لوگ ہیں جو ہمارے کمیشن میں ان کی طرف سے ممبر بھی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مفتی صاحب سر آپ بتائیے گا کہ آپ کا اجلاس بھی ہوا ہے، ہم نے دیکھا کہ آج بھی کوئی پریس ریلیز ایشو کی گئی ہے. آپ اوورآل اس ایشو کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کی طرف سے رد عمل ہوگا؟ جی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر بہت زیادہ سیریس کنسرن ہے اسٹیک ہولڈر جو کہ ٹیچنگ کمیونٹی ہے، صاف ظاہر ہے کیونکہ یہ اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے. اور جس طریقے سے یہ ایک چوائس سامنے آئی اور جو چوائس آف ورڈز جو وردی چیف منسٹر صاحب ہیں ان کی طرف سے جو استعمال کیے گئے، وہ میرے خیال میں بدقسمتی سے انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گا کہ ایک ڈیموکریٹک الیکٹڈ چیف منسٹر کے الفاظ وہ اس طریقے سے پبلک فورم پہ نہیں ہونے چاہیے تھے. اور جو ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈرز جب اس کے اوپر بہت ہی ایک پیسفل طریقے سے اس کے اوپر اپنا ریزنٹمنٹ اور دے رہے تھے تو اس کو سننا چاہیے تھا، ان کے آرگومنٹس کو سننا چاہیے تھا. کیونکہ پاسٹ میں اگر کہیں بھی دیکھیے کہ اگر کوئی پرفارم صحیح نہیں کر رہا، کوئی ایک انڈیویجول 2 انڈیویجول کی کوئی پرابلمز ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ساروں کو اس میں آپ کنسیڈر کریں گے. لیکن یہ اگر قانون بنتا ہے تو آپ کے خدشات کیا ہے؟ جی ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں بیوروکریٹس جو ہیں وہ ان کا اپنا ایک کام ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ان کا کام ہے، وہ اپنا کام کریں. ایکیڈیمک ایڈمنسٹریشن جو یونیورسٹیز کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ دیٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ. اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ صاف ظاہر ہے ریسرچ کے حوالے سے پالیسیز بنانی ہیں، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے پالیسیز بنانی ہیں. یونیورسٹیز ہمیشہ آل اوور دا ورلڈ ان کا یہ سب سے بڑا ہال مارک یہ ہے کہ وہ اٹانومی ان کے ساتھ کرتی ہیں. اور وہاں پہ جو ریسرچ کلچر ہے، جو آپس میں تھاٹ کریشن ہے، جو کریٹیکل تھنکنگ کا جو پروسیس ہے، وہ تب عمل میں آ سکتا ہے جب آپ وہاں پہ ایک ایکیڈیمک انوائرمنٹ فریڈم کے ساتھ دیتے ہیں. اور جب آپ بیوروکریٹک کنٹرول کے ساتھ جائیں گے تو گورنمنٹ کا ڈائریکٹ کنٹرول اس میں اس طریقے سے آ جائے
پڑے گا. جیسے آپ نے ماضی میں دیکھا کہ اسکولس ایڈمنسٹریشن آپ کے سامنے, وہ ڈائریکٹلی ایڈمنسٹریشن گورنمنٹ کے بہت سخت انڈر کنٹرول رہی ہیں, لیکن اس کا آپ رزلٹ دیکھ لیں. کالجز کا آپ دیکھ لیں. یونیورسٹیز پاکستان کی وہ واحد ہائر ایجوکیشن کا ایک سیکٹر تھا جس میں آپ ایک پاکستان میں بہت اچھے لیول کی ایجوکیشن مل رہی تھی, جو کہ ہمارے بچے باہر کی دنیا میں بھی جا رہے تھے, اور بہت اچھے HEC کی بھی اچھی پالیسیز اس میں رہیں. لیکن اگر آپ ڈائریکٹلی بیوروکریٹس کے ذریعے اس کو کنٹرول کریں گے تو کنسرن یہی پایا جاتا ہے, اور بہت سیریس کہ اگر انہوں نے اسی بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ کے ساتھ, مطلب ہم بیوروکریٹس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, بہت اچھا کام, لیکن ہر بندے کا اپنا کام ہوگا. میں یہاں پہ ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ کیا کہیں پہ سول ایڈمنسٹریشن جو وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کی اگر فیل ہو جائے, اور اگر وہاں پہ ہو کہ اس کی جگہ پہ دوسرے اداروں کو موقع دیا جائے, تو کیا CM صاحب اپنی کسی بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا DC کے فیلئر کو موقع دیں گے کہ وہاں پہ کسی اور ادارے کے افسر کو لگا دیا جائے؟ میرا یہی سوال ہے. ٹھیک ہے, لیکن گبول صاحب آپ نے سر گفتگو سنی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت کو کیوں یہ ضرورت پیش آئی کہ یہ قانون جو ہے اس میں تبدیلی کی جائے؟ HEC کے تحفظات آپ کے سامنے, جو کنسرن یا جو باقی لوگ ہیں ان کے تحفظات آپ کے سامنے, سندھ میں جو احتجاج ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لا کے بعد ضروری نہیں ہے کہ بیوروکریٹ ہی کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنے گا. اس میں یہ ہے کہ جو PhD کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں امینڈمنٹ پروپوز کی گئی ہے, اور مقصد یہی ہے کہ جو بیسٹ مین فار دا بیسٹ جاب ہے, جو رائٹ فٹ ہوگا کسی بھی یونیورسٹی کے لیے, اس کو ہی ظاہر سی بات ہے CM صاحب لگائیں گے. اور CM صاحب خود از ویری سینسٹائزڈ ٹو دا کوالٹی آف ایجوکیشن. دیکھیں, میں اپنی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. میں نے پہلے بیچلرز یہاں پہ IBA انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی کا ایک نامی گرامی یونیورسٹی ہے, وہاں سے میں نے حاصل کی, اور اس کے بعد پھر ماسٹرز میں نے امریکہ سے حاصل کیا. حالانکہ IBA پاکستان کا نمبر 1 بزنس اسکول ہے, اور امریکہ میں جس یونیورسٹی سے میں پڑھا ہوں وہ ٹاپ 20 میں آتا تھا اس وقت 16 یا 17. مگر زمین آسمان کا فرق تھا. جو ہمارے دیگر دو پینلسٹ جو بھائی آج فرما رہے تھے, بالکل میں اگری کرتا ہوں. یونیورسٹی کا کام ہے ٹو انکریج کریٹیکل تھنکنگ, پرابلم سالونگ, انالیسس. نہیں, لیکن قبول صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو CM صاحب نے اس دن ہیراسمنٹ کی بات کی, پرفارمنس کی بات کی, وہ سندھ کے اندر کتنی یونیورسٹیز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر سندھ حکومت کو واقعی چیلنج جو ہے وہ موجود ہے؟ کون سی یونیورسٹیز ہیں سب سے زیادہ جہاں پر یہ ہیراسمنٹ ہو گئی یا پرفارمنس ہے ان سے سندھ حکومت خوش نہیں ہے؟ لیکن CM صاحب نے کسی اسپیسیفک یونیورسٹی کی بات نہیں کی, ان کے پاس ظاہر سی بات ہے تمام یونیورسٹیز کی رپورٹس جاتی ہیں, بٹ اوور آل ایک جنرل سینس ہے کہ یونیورسٹیز کی جو کوالٹی ہے, جو ایجوکیشن اور جو کریٹیکل تھنکنگ کی بات کی جا رہی ہے. لیکن ڈگری تو صرف دینا یونیورسٹی کا کام نہیں ہے. اگر صرف ڈگری کام ہوتا تو پھر وہ جو ایگزیکٹ کا اسکینڈل ہوا تھا جس سے جعلی ڈگریز ایکسپوز ہوئی تھی, آج کل آپ کو پتہ ہے پوری دنیا سے کہیں بھی آپ بیٹھ کے آن لائن فیس دے کے جعلی ڈگری انفارچونیٹلی لے سکتے ہیں. مگر ہمیں صرف ڈگریاں نہیں دلوانی ہے, ہمیں بچوں کو ریڈی کرنا ہے فار دا ورک فورس آف دا 21st سینچری, اسپیسیفکلی 2025, جہاں پہ کریٹیکل تھنکنگ اور ریئل ورلڈ ایکسپیرینسز کو زیادہ انکریج کیا جاتا ہے, انسٹیڈ آف روٹ لرننگ یا آپ صرف رٹ کے چلے جائیں اور ڈگری لے کر آ جائیں. تو اوور آل جو ایک سیٹسفیکشن لیول ہے یونیورسٹیز کا وہ اتنا کوئی خاص نہیں تھا, اور اس میں ہم تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں. اینڈ CM صاحب آپ ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر مختار صاحب, سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو CM صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ ہیراسمنٹ اور پرفارمنس کا ایک ایشو, یہ کیا HEC کو بھی کبھی کوئی اس طرح کی شکایات موصول ہوئی ہیں؟ اور بطور چیئرمین HEC آپ کو اگر بیوروکریٹس کو VC لگایا جاتا ہے تو آپ کے کنسرنز کیا ہیں, کیا خدشات ہیں؟ دیکھیں, ہم چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. سر میں درد ہو نا جی تو سر کا علاج کرتے ہوتے ہیں, سر نہیں کاٹتے. ٹھیک ہے, اگر کہیں پہ کوئی ایشو ہوا ہے تو بالکل ایڈمنسٹریٹو. دیکھیں, ایک تو بنیادی بات بتاؤں, اس سارے پروسیس میں جہاں صوبوں میں وائس چانسلر سلیکٹ ہوتا ہے یا سرچ کمیٹیاں بنتی ہیں, پرٹیکولرلی سندھ کی بات بھی کر لیتے ہیں, HEC کبھی بھی نہ کبھی, ویسے HEC سے میں سمجھتا ہوں لینی چاہیے ان پٹ, کیونکہ ساروں کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں, ہم ان کو فنڈنگ دیتے ہیں, ہم ان کو پروجیکٹ دیتے ہیں ساری یونیورسٹیوں کو, ہمیں اندازہ ہے کہ کون سے وائس چانسلر صاحب ڈیلیور کر سکتے ہیں, کون سے نہیں کر سکتے. ہم سے بے شک کانفیڈینشیل رپورٹ لینی چاہیے تاکہ اس طرح کے ایشو نہ آئے. اور ہمارے بھی کچھ اس طرح کے کنسرن ہیں کئی جگہوں پہ, لیکن وہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نہیں ہے, ہم تو کوالٹی اسٹینڈرڈ فکس کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. نمبر 2 جو آپ نے بتایا ہے کہ بیوروکریٹ, میں آ رہا ہوں سر, بیوروکریٹ کا اگر وائس چانسلر بننا ہے, مسئلہ بیوروکریٹ نہیں یا نان بیوروکریٹ کے نہیں ہے. دنیا میں بھی وائس چانسلر بنتے ہیں, باہر سے لوگوں کو اٹھاتے ہیں, لیکن کبھی بھی ایڈمنسٹریٹو اس طرح کے لوگ انوالو نہیں ہوئے. ایشو یہ تھا کہ یہ ماسٹر ڈگری ہولڈر میکسیمم ہوتے ہیں عموماً, تو ان کے ہماری یونیورسٹیوں میں اب بیسک ٹیچنگ کے لیے لیکچر بھی 16 ایئر ایجوکیشن کے بعد نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اگر وہ پی ایچ ڈی کر لے, اس کی کوالیفکیشن ہو, ان کو ریسرچ, ان کو آئیڈیا ہو تو ٹھیک ہے. یہ خالی دیکھیں, ٹھیک اس وقت گورننس کے ایشوز ہیں, مانتے ہیں, لیکن اس کا یہ کہیں نہیں مطلب کہ آپ دوسری چیز کو لے آئیں. لیکن پروفیسر صاحب کو لے جانا, کہیں سیکٹری بھرتی کریں گے یا مجھے کہیں گے بلکہ نہیں آ سکتے ہم اس ٹریک میں. تو جو ٹریک چل رہا ہے ہراسمنٹ کا ایشو سر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کچھ یونیورسٹیز میں موجود ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, اگر تو ہے تو جو بالکل اس کو تو زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے, امیڈیٹ فارغ کر دینا چاہیے تھا. تو یہ تو دیکھنا چاہیے نا کہ سسٹم میں کہیں نہ کہیں فلاح ہے, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے, سرچ کمیٹی میکنزم کو بہتر کرنا چاہیے, اس کے پروسیس کو امپروو کرنا چاہیے. لیکن بالکل ایک نئی چیز شروع کرنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی حکومت نے جو احتجاج جاری ہے, کوئی آپ سے رابطہ کیا ہو, اور آگے کی اسٹریٹجی پھر آپ کی کیا ہوگی اگر صورتحال یہی رہتی ہے تو؟ میں یہ سمجھتا ہوں ابھی تک حکومت نے کوئی رابطہ نہیں کیا, کیونکہ وہ ابھی تک بھی جس طرح منسٹر صاحب کا بھی آپ دیکھ رہے تھے اسٹانس, وہ ابھی تک اسی اس پہ ہیں. اور وہ جیسے چیئرمین صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اگر کہیں پہ پرابلم ہوتا ہے تو اس پرابلم کو وہاں ایڈریس کیا جاتا ہے, نہ کہ اوور آل ریویمپنگ ہوتی ہے. مثال اگر میں وہی بات کروں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں اگر ایک سیکٹری اگر پرفارم نہیں کر رہا تو آپ کسی ہائر بینکر کو اٹھا کے تو سیکٹری فائنانس لگائیں گے, یا سیکٹری آپ ایجوکیشن لگائیں گے, یا سیکٹری ہیلتھ لگا دیں گے بہت ٹاپ کسی میڈیکل پروفیشنل کو. بات یہ ہوتی ہے کہ جو جس طرح فرما رہے تھے کہ وہاں پہ اگر آپ نے پی ایچ ڈیز کو ہائر کرنا ہے فار ٹیچنگ پروفیشن, اور ان کے اوپر آپ ایک نان پی ایچ ڈی کو جب لے کے جاتے ہیں تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کمپرومائز ہوتی ہیں. اور اسی کے اوپر یہی آج دیکھیں 1 ہفتے سے زیادہ یونیورسٹیز بند ہیں, کیونکہ بہت سیریس کنسرن آ رہا ہے وہاں پہ اسٹوڈنٹس کا. کل پریس کانفرنس بھی ہے, کیونکہ اس کے اوپر ہمارا یہی ہے کہ, اور وہی والی بات ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر جب آپ پالیسیز بناتے ہیں تو یہ بہت ان ڈیموکریٹک نہیں. لیکن اگر صورتحال یہی رہتی ہے تو پھر آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ یہی ہم اس کو ریزسٹ کریں گے. جی بالکل, اگر وہ نہیں بھی دکھاتے تو ہمارا اس کے اوپر پورا, کیونکہ قومی ادارے ہیں یونیورسٹیز, کسی کے وہ ذاتی اس میں ہم نے صاحب یہاں پہ سرو کرنا ہے. اور اگر یہ بیوروکریٹک کنٹرول کے ذریعے اگر اس طریقے سے حکومت کنٹرول کرنا چاہتی ہے بیسکلی, اور وہ بھی سندھ جیسی پیپلز پارٹی کی حکومت اگر یہ والے ایکشن نیشنلائز کیا 1970s میں, اس کا آپ آفٹر ایفیکٹس دیکھیں کہ کس طریقے سے پھر خود ریورس کرنا پڑا. تو کبھی بھی ڈائریکٹ کنٹرول جو خاص کر وہ یونیورسٹیز کو جس طریقے سے یہ کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں, یہ بہت انفارچونیٹ ہے, اور ہماری اسٹریٹجی رہے گی, ہم ریزسٹ کریں گے اس کو. ٹھیک ہے, لیکن گبل صاحب اب سندھ کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے کہ کئی سوالات جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں. آج بھی ایک تاجر کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ احسن اقبال صاحب سے جو مکالمہ کر رہے ہیں کہ آپ مراد علی شاہ صاحب آپ رکھیں اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ہمیں دے دیں. تو یہ اس طرح کی تنقید میں اضافہ آپ کی نزدیک یہ وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ انڈیویجول کیس ہے. میں خود کراچی میں رہتا ہوں اور نسلوں سے رہ رہا ہوں, اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ میرا بڑا اٹھنا بیٹھنا ہے, تاجروں کے ساتھ میرا بڑا اٹھنا بیٹھنا ہے. میں خود ایک بزنس مین بھی ہوں سیاستدان کے ساتھ ساتھ. تو اوور آل جو ایک بزنس انوائرمنٹ ہے اس کو انکریج کیا ہے مراد علی شاہ صاحب کی ایڈمنسٹریشن نے اور پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے. یہ کوئی انڈیویجول کیس ہے, اور اوبیسلی یہ آج کل کے مس انفارمیشن کا جو دور ہے اس میں پروپیگنڈا کریٹ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ اس طرح کا ایک جعلی سا ایک فالس ویڈیو بنا کے یا ایک. ٹھیک ہے, لیکن چلیں سر اس سے ہٹ کے گبول صاحب, سندھ کے اندر جو اس وقت احتجاج ہے تدریسی, جی تو اس حوالے سے آپ پھر کیا کوئی اپروچ کریں گے؟ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہوگی, کوئی سندھ حکومت لچک دکھائے گی یا نہیں؟ دیکھیے میری وہی گزارش ہے کہ تمام یہاں پہ جو ٹریڈ باڈیز ہیں, چاہے کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری ہوا یا ایف پی سی سی ہوا یا دیگر یہاں پہ بہت سارے تنظیمیں ہیں تاجروں کی, وہ ریگولرلی ان کانٹیکٹ رہتی ہے ڈائریکٹلی یا تو سی ایم صاحب کے ساتھ یا منسٹر صاحبان کے ساتھ, کیبنٹ کے ممبرس کے ساتھ. میرا خود بہت ان کے ساتھ ریگولر رابطہ رہتا ہے. تو ایسی کوئی ماس یہاں پہ کوئی احتجاج وغیرہ نہیں ہے. یہ آئی تھنک خود ہی ایک اسٹیجڈ ہے, بیکاز ہم لوگ سندھ میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وفاق جو ایک پلان کر رہی ہے, ایک سازش کر رہی ہے کنالز کے اوپر, تو آئی تھنک اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مس انفارمیشن پھیلانے کے لیے ایک پراپر ایجنڈا کریٹ کیا جا رہا ہے.
اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے سندھ کے اندر، اللہ کا شکر ہے. جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ایک دفعہ نہیں ہزاروں وہ تو کہہ رہے ہیں سندھ میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، تو کینالز کے ایشو کو ڈائیورٹ کرنے کی وہ کرنگی کی بات کر، وہ میرے خیال میں آپ نے جو بزنس مین والی بات کی ہے وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے تھے. لیکن اب جو کل آپ کی پریس کانفرنس ہے، کیا یہ سندھ کی حد تک یہ احتجاج رہے گا یا آپ سمجھتے ہیں کہ اوورآل یہ اس کے بعد اب بڑھے گا؟ کیونکہ ہم صاف ظاہر ہے کیونکہ ہم یہ ٹیچنگ کمیونٹی کے ساتھ ہیں، اور یہ کیونکہ یونیورسٹیز اوورآل میں نے جیسے بتایا کہ نیشنل وہاں پہ دوسرے صوبوں کے بچے بھی ہوتے ہیں، تو یہ ڈیفینیٹلی اٹ ول کراس اکراس سندھ.